سورہ حج آیت نمبر 25۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم۔ وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق۔ صدق اللہ العظیم۔ ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف والباد، اور اس مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے ہیں کہ جس میں ہم نے مساوی حقوق رکھے ہیں وہاں رہنے والوں کے لیے اور باہر سے آنے والوں کے لیے۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اور جس نے بھی کوئی پروگرام بنایا ہے کفر کرنے کا یا شرک کا، تو اس کو دردناک عذاب سے دوچار کیا جائے گا۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِي، اور جب ہم نے ٹھکانہ مہیا کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ میں، اس ہدایت کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور یہ کہ میرے گھر کو پاک رکھو ان لوگوں کے لیے کہ جو طواف کے لیے آئیں یا جو قیام کے لیے آئیں یا رکوع سجود کے لیے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ، اور لوگوں میں منادی کر دو حج کے لیے تو وہ آئیں گے پیدل بھی اور لاغر اونٹنیوں پہ بیٹھے ہوئے یأتین من کل فج عمیق، وہ وادیوں کے اندر بنے ہوئے جو راستے ہیں کافی ان گہرے راستوں کو وہ عبور کر کے آئیں گے۔ لیشہدوا منافع لہم، تاکہ ان کے اوپر جو یہاں پہ نفع ہے وہ بھی واضح ہو۔ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور معلوم دنوں میں اور خاص دنوں میں وہ اللہ کا نام لیں ان جانوروں پر، عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، جو ہم نے انہیں مہیا کیے ہیں چوپایوں میں سے۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، تو اب اس میں سے خود بھی کھاؤ اور جو محتاج ہے اور فاقہ کش ہے اس کو بھی کھلاؤ۔ ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور پھر اپنے میل کچیل کو دور کرو، اور جو قربانی کے معاملے میں تم نے نظر مانی ہے اس کو پورا کرو، اور اس اصل گھر کا بیت اللہ کا طواف کرو۔ یہ آپ دیکھیں یہ اب ایک نیا مضمون شروع ہوتا ہے یہاں سے، اور اس مضمون کا جو پس منظر ہے وہ بالکل واضح ہے کہ کفر
اور اسلام کے درمیان ایک کشمکش ایسی جاری ہے کہ جس میں اس شرک اور کفر کو یعنی مشرکین مکہ کو اس بات کا احساس ہوا کہ یہ لوگ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ صرف نظریاتی اور عقائدی اور زبانی بات نہیں ہے، بلکہ یہ لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کرتی ہے، اور وہ جو تبدیل شدہ لوگ ہیں وہ ہماری سرداری کو، ہماری سیادت کو اور ہماری قیادت کو وہ قبول نہیں کریں گے، اس لیے کہ ان کے نزدیک ہم کافر ہیں، ہم مشرک ہیں۔ اب انہوں نے اس کے سدباب کے لیے یہ کیا کہ جہاں اور تکلیفیں ان کو پہنچاتے تھے وہیں پہ مسجد حرام کے نزدیک آنا بھی ان کو مشکل بنا دیا گیا۔ تو پھر چونکہ وہ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے وارث کہتے تھے، تو ان کے سامنے وہ اصل نقشہ رکھا گیا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ گھر بنایا کس کام کے لیے تھا، اس کا غایت و مقصد کیا تھا، اور اللہ نے انہیں کیا ہدایات دی تھی، اور تم اپنے آپ کو ان کا وارث کہتے ہو، اپنے آپ کو تم نے بیت اللہ کا متولی بنا لیا ہے، اور اس کے اوپر یعنی اس کے خزانوں پہ جو رفادہ کا محکمہ تھا کہ جس میں بیت اللہ کے جو لوگ جو کچھ عطا کرتے تھے چندہ کے طور پہ وہ جمع ہوتے تھے، اور چونکہ رفادہ کا محکمہ بنو ہاشم کے پاس تھا اور اس وقت بنو ہاشم کا سردار ابو لہب تھا، تو ابو لہب کو بلا شرکت غیر اس پہ تصرف کرنے کا اختیار حاصل ہو گیا، چابیاں اس کے پاس ہوتی تھیں، اور وہ ایک چور ذہنیت کا آدمی تھا۔ اس نے وہاں سے سونے کے 2 چھوٹے ہرن جو کوئی کسی زمانے کے پڑے ہوئے تھے وہاں پہ کوئی لایا تھا نظر کے طور پہ، وہ وہاں سے چرائے اپنے قافلے کو دیے، شام میں جا کے فروخت کر دیے۔ دوسرا قافلہ گیا، انہوں نے دیکھ لیا، انہوں نے کہا کہ یہ تو حرم کے ہیں، لیکن ابو لہب کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ یعنی یہ ایک مثال ہے کہ انہوں نے اپنے تصرف میں وہ سب کچھ لے آیا، تو ان کو بتایا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ اپنے آپ کو یعنی جو متولی کہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے انہیں یہاں پہ بھی اقتدار حاصل ہے اور سارے عرب میں بھی اقتدار ان کو حاصل ہے، تو یہ اصل میں اس کی متولی ہے ہی نہیں۔ جس نے اس کو بنایا ہے، جس نے اس جگہ کو آباد کیا ہے، اس نے بتایا کہ یہ میں نے کیوں کیا اور میں نے اس کی ملکیت کس کو دی ہے۔ یہاں پہ ان آیات میں یعنی جو قریش نے اپنے آپ کو مالک بنایا ہوا تھا اس ملکیت کے خلاف قرآن حکیم نے تاریخ کے ذریعے سے، وراثت کے ذریعے سے یہ بتایا کہ یہ اصل میں ہے کیا چیز ہے۔ جب یہ کہا کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ، اور لوگوں کو روکتے ہیں، صد یصد روکنے رکنے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی لازم اور متعدی دونوں کے لیے ہے، خود بھی رکتے ہیں لوگوں کو بھی روکتے ہیں۔ والمسجد الحرام، اور پھر مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے ہیں، اس لیے کہ اب ان کے پاس تو کوئی چارہ کار ہی نہیں تھا، لوگوں کے پاس میٹنگ کے لیے کوئی اس قسم کے حال کوئی ایسی جگہ تو تھی نہیں، سارے وہاں بھی بیٹھ کے آپس میں بات چیت کرتے تھے، تو انہوں نے مسلمانوں کے اوپر جو نعت کا حرام کر دیا، صحابہ اکرام کے اوپر جو پابندیاں لگا دی کہ نہیں ادھر نہیں بیٹھ سکتے، ادھر بیٹھو، ادھر نہیں بیٹھ سکتے، ادھر بیٹھو، دفعہ 144 لگا دی، 5 سے اوپر آدمی نہیں اکٹھے ہو سکتے، تو کہا کہ یہ جو مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے ہیں، اب مسجد حرام کی صفت بیان ہوئی، جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد، یہ وہ مسجد حرام ہے کہ جسے ہم نے کہ جس پہ مساوی حقوق رکھے ہیں وہاں پہ رہنے والوں کے لیے اور آفاق سے آنے والوں کے لیے۔ اب یہاں پہ جو رہنے والے ہیں، جو وہاں کے مقامی ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو مالک بنا دیا تھا،
ان کے جو اصلیت ہے اس کو واضح کیا عاقف کے لفظ سے کہ یہ تو اصل میں معتکفین ہیں، یہاں کے رہنے والے تو گویا وہاں پہ اعتکاف کرنے والے ہیں، یہ تو نیک قسم کے لوگ ہیں، ان کا کام تو اس کی خدمت ہے اور اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اعتکاف میں ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ عاقف وہی ہے کہ ان کو کام تو اللہ کو یاد کرنا اور اس کی خدمت اور اس کا سیانہ، اس کی مینٹیننس وغیرہ یہ کرنا ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو مالک بنا دیا۔ ہم نے اس میں مساوی حقوق رکھے ہیں یہاں کے لوگوں کے لیے اور باہر سے آنے والوں کے لیے۔ اس آیت مبارکہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسجد حرام جو ہے اور پھر ان احکامات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد مدینہ منورہ میں اس کو بھی شریک کیا۔ یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ نے حکم دیا، وہ رسول علیہ السلام کا تھا، انہوں نے اس کو شریک کیا اس میں۔ تو مسجد حرام جو ہے اس میں اس کا کوئی مالک نہیں ہے۔ اگر کوئی حکومت یہ کہتی ہے کہ یہ ہماری ملکیت ہے تو وہ اس آیت کی روح سے یعنی وہ قرآن پاک کا انکار کر رہا ہے۔ البتہ ہمارے فقہاء میں سے کچھ لوگوں نے اور خاص طور پر ہمارے اپنے احناف کے علماء نے جو وہ پورا حرم کا ایریا ہے اس کو لے لیا اس میں کہ وہ کسی کی ملکیت نہیں ہو سکتا۔ بس انہوں نے کہا کہ جو مکان کرائے پہ دیتے ہیں یعنی یہ فتوے موجود ہیں وہ حرام ہے، وہاں پہ مکان کرائے پہ نہیں دیا جا سکتا۔ لیکن یہ استنباط اس آیت سے کچھ ضعیف نظر آتا ہے، ذرا کمزور ہے، اس لیے کہ بڑا واضح طور پہ یہاں کے مسجد الحرام الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد کہ یہ جس میں مساوی حقوق ہیں، یہ جو جعلنا وہ جو ہے اس کا ضمیر کا مرجع مسجد حرام ہے، حدود حرم نہیں ہے۔ اور اسی طرح وہ بہت سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ خود مکہ کے رہنے والے تھے، تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ نہیں یہ صرف مسجد حرام سے متعلق ہے، یہ حکم باہر کے جو حدود ہے اس کے لیے نہیں ہے۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ یہ فقرہ بظاہر طور پہ ذرا مکمل نہیں ہے، اس لیے کہ من یرد تو آ گیا لیکن اس کا جواب موجود نہیں ہے، تو اصل میں وہ محذوف ہے جو کہ سیاق کے کلام سے واضح ہے کہ جس نے بھی پروگرام بنایا، ارادہ کیا اس میں کسی کفر اور شرک کی ترویج کا، تو ہم اس کو یعنی یہ جو ہے یہ کام کرنا جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ بس ایسے کفر اور شرک کرنے والوں کو بالحاد بظلم، یہ جو بے ظلم ہے یہ الحاد سے بدل ہوا کیا ہوا؟ نحوے کے لحاظ سے، بس جو کفر کرے گا وہ شرک بھی اس میں شامل ہے، تو ہم اس کو دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ تو وہاں پہ چونکہ ایک حکم پہلے آ گیا تو اس حکم کی حکم عدولی کو یہاں پہ الحاد اور شرک سے تعبیر کیا گیا، اور وہ حکم تھا کہ تم مسجد حرام سے کسی کو نہیں روک سکتے۔ اب جب اس کے تناظر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ طرح طرح کی پابندیاں زمانہ دراز سے لوگوں پہ لگی ہوئی ہیں، ادھر قرآن اندازی ہوتی تھی کہ جی فارن ایکسچینج نہیں ہے، وہ بہت محدود مقدار میں ہے، تو قرآن اندازی ہوتی تھی پہلے ایوب خان کے زمانے میں، اور وہ اتفاق سے ایک دفعہ میں وہ کالج پڑھتا تھا تو ہم بھی چلے گئے کمپنی باغ میں، تو وہاں پہ وہ لفافے جو تھے درخواستوں کے ان کا جو ڈھیر تھا اس میں اگر کچھ بھی نہیں 50-60 ہزار درخواست ہوگی۔ تو وہ ڈپٹی کمشنر صاحب آ کے بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا کہ بھئی 250 ہمارا ہزارہ جو ہے ضلع، یہ جو اب ڈویژن ہے ابھی جو اس وقت ضلع تھا، انہوں نے کہا کہ ضلع ہزارہ کے لیے کوٹا 250 کا ہے۔ تو ایک بچے کو بلایا کہ ایک لفافہ اندر سے ہاتھ ڈال کے نکالو، اس نے نکالا تو اس میں 11 درخواستیں تھیں، وہ 5-6 منٹ میں وہ 250 پورے ہو گئے۔
اور باقی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ کوئی بوڑھے بیچارے، اس وقت عام طور پہ بوڑھے ہی درخواستیں دیتے تھے، وہ رو رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ سارے کا سارے عمل جو ہے کہ یہ کرونا ہو گیا اب نہیں آنا، اب یہ مسئلہ بن گیا ہے، اب ان کی تعداد کو محدود کرو، یہ سارے کا سارا جو ہے یہ حرام ہے۔ اس آیت کی روح سے کوئی کسی کو روک نہیں سکتا، جو بھی جانا چاہے وہ جائے گا، آگے سیر کی ترغیب موجود ہے۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا، کہا کہ بوانا تبویہ کہتے ہیں کسی کو ٹھہرانے کو، اس کو سکونت دینے کو، اس کو ایک مقام مہیا کرنے کو۔ تو جب ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہاں پہ جگہ بتائی کہ یہ جگہ ہے تو تم ٹھہرو، آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ اپنے بیوی کو اور بچے کو لے گئے اللہ کے حکم کے مطابق، تو جہاں پہ چھوڑا وہاں نزدیک کسی جگہ کوئی آبادی، کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ تو اللہ نے وہ کہا کہ یہ جگہ ہے، یہاں پہ ٹھہرو۔ یہ اس وقت کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ مکان البیت یعنی جو بیت اللہ ہے اس کی جگہ پہ ان کو ہم نے ٹھہرایا، اور ساتھ میں یہ ہدایت دی کہ اللہ تشرک بھی شیئا، کہ یاد رکھو کہ میرے ساتھ کچھ بھی شیئا یعنی کچھ تھوڑا سا بھی شرک نہیں کرنا، کسی قسم کی شرک کی اجازت نہیں ہے۔ وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور یہ کہ جب میرا گھر بن جائے، ابھی تم نے گھر بنانا ہے، جب میرا یہ گھر بن جائے، بیت اللہ بن جائے، تو پھر اس کو پاک صاف رکھنا ہے۔ طاہر، اس کو طاہر پاک رکھنا ہے۔ اب پاک جو ہے یہ ظاہری اور باطنی دونوں نجاستوں سے پاک رکھنا ہے۔ ظاہری نجاست یہ ہے کہ وہاں پہ اس زمانے میں پانی اور اس قسم کی چیزیں اور ٹوائلٹ وغیرہ تو نہیں تھے کہ بھائی کوئی اگر طواف کے لیے آئے تو وہ یہاں پہ غلاظت نہ کر دے، اور اگر کچھ ہو ہی گیا ہے تو اس کو پھر جو مقامی ہے ان کا کام ہے اس کو صاف کرنا، تم اس کو صاف رکھو۔ اور باطنی نجاست کیا ہے؟ ان شرک لظلم عظیم انما المشرکون نجس، کہ مشرک ناپاک ہیں، تو اس سے پاک رکھنا وہ یہ ہوگا کہ جو شرک کرنے والے، جو شرک کے آلات ہیں ان سب کو اس سے دور رکھنا ہے۔ شرک کرنے والے وہاں پہ موجود ہیں اس وقت جب قرآن پاک اتر رہا ہے، یہ مشرکین، ان کو شیشہ دکھایا جا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گھر بنایا، ان کو اللہ نے یہ حکم دیا کہ اس کو پاک صاف رکھنا ہے، اس کو شرک کرنے والے بندوں، شرک کرنے والے آلات، ان سب سے پاک صاف رکھنا ہے، کیونکہ وہ نجس ہے، یہ ناپاک ہیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ پھر جب صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرکردگی میں آپ نے مکہ فتح کیا تو پھر اس آیت پہ عمل ہوا، بیت اللہ کو بتوں سے پاک کیا، اور پھر جو صفا اور مروہ پہ انہوں نے رکھے ہوئے تھے بڑے سائز کے بت، یہ جو آپ سنتے ہیں اور قرآن پاک پہ لات و منات، یہ وہاں پہ تھے، ایک صفا پہ تھا ایک مروہ میں تھا، اور اسی طرح تجارتی راستوں پہ جو رکھے ہوئے تھے ان سب کو مسمار کر دیا، ان کو پاش پاش کر دیا، صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ کسی جگہ کوئی بت نہیں چھوڑنا، پاک ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو اصل کام تھا جو اللہ نے ان کے حوالے کیا، وہ تو صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق پورا کر دیا۔ یہ مشرک کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے تو اللہ کے گھر کو گندہ کر دیا، یہ لات و منات انہوں نے رکھے صفا اور مروہ پہ، اور بیت اللہ کے اندر 360 بت انہوں نے رکھے، جن کو فتح مکہ والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوندے منہ گرا دیا کہ بعد میں لوگوں کو حکم دیں گے کہ ان کو باہر نکال کے آگ لگاؤ۔ اکثر لکڑی کے ہوتے تھے بتوں کا، تو وہ پاک رکھنے کا حکم ہوا، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یعنی یہ مشرکین مکہ کو شیشہ دکھایا جا رہا ہے کہ اس میں اپنی شکل دیکھو کہ کیا کر رہے ہیں،
اس میں طائفین طواف کرنے والے ہیں، قائمین وہاں پہ قیام کرنے والے ہیں، اور رکوع سجود نماز ادا کرنے والے، رکوع اور سجدہ۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ لوگوں میں منادی کر دو حج کی۔ اذن، اذان، اعلان، اذان ہوتی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ اس کے ساتھ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی۔ پہلے تو جب یہ حکم ہوا ان کو کہ تم منادی کر دو، انہوں نے کہا میری آواز کو سننے والا کون ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہارا کام جو ہے وہ منادی کرنا ہے۔ منادی کے بعد کیا ہوگا وہ اسی آیت میں اس کے بعد آ گیا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، یہ حکم ہوا۔ اب آگے جواب امر ہے، یأتوک رجالا، رجال راجل کی جمع ہے، راجل کہتے ہیں پیادہ کو، پیڈسٹرین جو پیدل آتا جاتا ہے، اس کے پاس سواری نہیں، کہ تو دیکھے گا کہ لوگ پیدل آئیں گے، اور پھر آتے تھے۔ وعلی کل ضامر، کل جو ہے یہ ضامر کی صفت کے طور پہ آیا۔ ضامر اس لاغر اونٹ یا اونٹنی یا گھوڑے یا گھوڑی کو کہتے ہیں کہ جو سفر کی طوالت کی وجہ سے لاغر ہو جاتا ہے، سفر طویل ہے، جانور بھوکا ہے تو اس نے کمزور تو ہونا ہے۔ اب اس وقت مکہ مکرمہ میں جو داخلے کے راستے تھے، ان راستوں میں تینوں طرف صحرا تھے، تو جانوروں کے لیے خوراک نہیں ملتی تھی، اور عام طور پہ صرف سب سے کم جو تھا صحرائی راستہ وہ طائف کی طرف تھا، وہاں سے بھی 2 دن لگ جاتے تھے۔ لیکن جو دوسرے راستے تھے، نجد سے آنے والا راستہ، مدینہ سے آنے والا راستہ، یا جدہ سے آنے والا، جدہ اس وقت نہیں تھا، اس وقت رابغ کی بندرگاہ استعمال ہوتی تھی، وہاں سے آنے والا راستہ ان میں 4-4 5-5 دن لگ جاتے تھے صحرا میں، تو انہوں نے کمزور تو ہونا ہی ہے۔ پھر جب داخل ہوتے تھے تو پھر پہاڑی آتی تھی، چھوٹی پہاڑیاں ہیں لیکن پہاڑیاں آتی تھی، تو اب ان میں اللہ نے درے بنا رکھے، یعنی وہ راستہ اللہ نے بنایا۔ فج کہتے ہیں جو آپ کٹ لگاتے ہیں، جو چیرا لگاتے ہیں، تو جب اس میں آدمی گزرتے ہیں زیادہ، یعنی یہ ابراہیم علیہ السلام کے جو امر ہوا اس کے جواب میں بتایا جا رہا ہے، اور ایک بشارت کے طور پہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اتنے لوگ آئے جائیں گے کہ وہ عمیق، وہ گہرے ہو جائیں گے، وہ راستے گہرے ہو جائیں گے، نیچے ہو جائیں گے، فج عمیق۔ لیشہدوا منافع لہم، کہا کہ یہاں آنے سے کیا ہوگا کہ وہ عبادت کے لیے تو آئے ہیں، لیکن یہاں پہ اور بھی نفع کی باتیں ہوں گی۔ وہ کیا کہ چونکہ مختلف طرفوں سے لوگ آئیں گے، تو اگر تمہارے پاس ایک جانے والا ہے اور اس کے پاس کوئی چیز فالتو ہے پڑی ہوئی گھر میں یا اس کے باغ میں یا اس کی کھیتی میں، تو وہ اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے۔ مقصد تجارت نہیں ہے، مقصد حج ہے، لیکن رہبانیت کے اس تصور کو ختم کرنے کے لیے جو اس وقت رائج تھا نصارہ کی وجہ سے، اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ نیک صرف وہی ہے کہ جس نے دنیا سے کٹ کٹا کر لیا۔ اسلام نے اس رہبانیت کو ختم کیا، اور حج میں چھوٹی موٹی تجارت کی اجازت دی گئی کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو دوسری جگہوں پہ نہیں ہوتی، وہ لوگ وہاں سے لے کے آتے ہیں۔ جب ہم وہاں پہ تھے تو اس وقت ایران سے لوگ آتے تھے، کوئی آدمی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جس کے پاس وہ پستہ نہ ہو۔ اب یہ ایک ایسی نایاب قسم کی چیز ہے کہ جو دنیا کی کل پیداوار کا 80% ایران میں ہوتا ہے، تو نتیجے کے طور پہ وہ وہاں سے پھر چلتا تھا، ہر ایک خریدتا تھا، ہر ایک خریدتا تھا اس کو، اور وہ دیتے بھی بڑا سستا تھے اس وقت۔ تو تھوڑی بہت اجازت اس لیے دی گئی کہ اس رہبانیت کے تصور کو ختم کیا جائے کہ عبادت کے اندر تھوڑا بہت نفع کمانے کی بھی اجازت موجود ہے۔ لیشہدوا منافع لہم وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ۔
اب یہ حکم تو قربانی کا ہے، لیکن آپ دیکھیں گے یہاں بھی اور ایک دو آیتیں آگے بھی اس موضوع کی آ رہی ہیں، سب میں یہ بات جو ہے کہ اس پہ اللہ کا نام لے، اس کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اس لیے کہ معروف قاعدہ اس وقت قربانیاں تو وہ مشرکین کرتے تھے، لیکن کبھی لات کے نام کی، کبھی منات کے نام کی، کبھی عزا کے نام کی، کبھی حبل کے نام کی، کبھی اور جو بت تھے ان کے نام انہوں نے رکھے ہوئے تھے، ان کے ناموں کی قربانی کرتے تھے۔ اللہ نے کہا کہ اس کے اوپر میرا نام لینا ہے، اللہ کا نام لینا ہے، اور آگے اس کی وجہ بتائی، رزقہم، کہ یہ میں نے دیا۔ کہ کوئی آدمی کو بکری بنا بھی سکتا ہے، کوئی دمبا بنا بھی سکتا ہے، کوئی اس قسم کا سائیکل چلا بھی سکتا ہے کہ آپ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ذبح بھی کر رہے ہیں اور بھی آ رہے ہیں۔ یہ تو صرف اللہ کا کام ہے، یہ تو اس نے نظام بنایا ہے۔ وہ کہتا بنایا میں نے ہے، تو جب اس میں میں نے جان ڈالی ہے، تو جب اس کی جان لینے لگو تو میرا نام لو، دوسرے کسی کا نام نہیں لینا کہ یہ شرک ہو جائے گا۔ بہیمۃ الانعام، انعام تو اصل میں کہتے ہیں چوپائے کو جو چار ٹانگوں پہ چلتا ہے، لیکن اس کے ساتھ بہیمہ کی صفت لگا کے اس میں وہ سارے جانور داخل کر دیے کہ جو شکاری نہیں ہے، جو شکار نہیں کرتے، اور بے شک وہ جنگلوں میں ہو، جیسے ہرن ہے، جیسے پاڑے ہیں، جیسے یہ پہاڑی بکرے وغیرہ ہیں، یا گھروں کے اندر پالی جانے والی بکریاں اور دمبے اور گائے وغیرہ ہیں، بے شک وہ ہوں، یہ بہیمۃ الانعام میں آئیں گے۔ درندے اس میں سے نکل جائیں گے، یعنی وہ چیزیں نکل جائیں گی کہ جن کا جو نظام ہاضمہ ہے وہ مختلف ہے، وہ ان سے مختلف ہے جو گھاس کھانے والے ہیں۔ گھاس کھانے والے جانور کو آپ اگر گوشت کھلائیں وہ نہیں کھاتا، اور اگر آپ شیر کو حلوہ کر کے دیں تو نہیں کھاتا، اس لیے کہ اس کے اندر اس چیز کی اشتہا ہی نہیں ہے، داعیہ ہی نہیں ہے۔ جو نظام اللہ نے اس کا رکھا ہے تو اس کی نشانی ہوتی ہے ایک، جس کو پھر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جس کی وضاحت ہوئی، وہ کیا ہے کہ اس کی یہ دانت ہوتے ہیں، کینچلی اس کو اردو میں کہتے ہیں، جو عام طور پہ سننے میں نہیں آتا، لیکن یہ جو دانت ہیں ان کو کینچلی کہتے ہیں اردو میں، جس کو ہمارے ڈینٹسٹ کینائن کہتے ہیں، یہ کینائن ہے۔ تو یہ جانور جو ہیں، یہ درندے سارے نکل جاتے ہیں اس سے، اور اس میں پرندے جو ہیں پھر خاص طور پہ اس حدیث میں ان کا تذکرہ بھی آیا، کل ذی ناب من الطیر وکل ذی مخلۃ من الصید، کہ وہ ٹیڑھی چونچ والے جو پھاڑ کے کھاتے ہیں دوسرے پرندوں کو اور گوشت کو اور مرداروں کو، وہ بھی سارے حرام ہوئے، اور یہ جو کینچلی والے ہیں یہ بھی سارے حرام ہو گئے۔ باقی جو ہے بہیمۃ الانعام کا، ان کے اوپر تم اللہ کا نام لو اور ان کو ذبح کرو۔ اب ایک بات آپ یاد رکھیں، کیونکہ ہماری اس سے متعلق دوسری بات اگلے درس میں آئے گی، وہ یہ ہے کہ یہاں قربانی کا تذکرہ ہو رہا ہے حج کے ساتھ، قربانی کا تذکرہ ہے حج کے ساتھ، یہ آگے اگلے درس میں پھر آئے گا قربانی کا تذکرہ، تو دوبارہ حکم دینے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ان لوگوں کے لیے عبرت کا مقام کہ جو کہتے ہیں کہ قربانی صرف حج میں ہے، جو لوگ گھروں میں ہیں ان کے لیے قربانی نہیں ہے، تو ان کے لیے آگے پھر حکم آ رہا ہے، یہ حج کی قربانی کا تذکرہ ہے۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ۔ اب جب ذبح ہوئے جانور تو پھر گوشت کا کیا کرنا ہے؟ اس لیے کہ پہلے تو وہ کوئی پھینک دیتے تھے، کوئی کیا کرتے تھے، کوئی کیا کرتے تھے، اور اس سے بھی قدیم زمانے میں تو پھر آگ آتی تھی آسمانوں سے اور اس کو کھا جاتی تھی، لیکن اب حکم آ گیا کہ اس گوشت وغیرہ کا کیا کرنا ہے، کلوا منھا، اس میں سے کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور جو فاقہ کش محتاج ہے، باعث جو فاقہ کش ہے، جس کے پاس کم ہے، اس نے نہیں کھایا ہوا،
بائس الفقیر، وہ محتاج بھی ہے، اس کو بھی کھلاؤ، خود بھی کھاؤ۔ اس سے نہیں بتایا وراثت کی طرح۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ قربانی کے گوشت کا آپ نے قربانی کر دی، وہ ہو گئی۔ اب یہ کہ گوشت کا کیا کریں، جو آپ چاہیں کریں۔ پھر چونکہ لوگ بہت سوال پوچھتے، اس لیے علماء نے ایک بات بتا دی کہ بھئی یہ کیا کریں کہ اس کے 3 حصے کر لیں، ایک اپنے لیے رکھ لیں، ایک اقربا کے لیے رکھ لیں، اور ایک محتاج فقیروں کے لیے رکھ لیں، ورنہ وہ ضروری نہیں۔ ثم لیقضوا تفثهم، تفث کہتے ہیں یہ جو میل کچیل ہوتی ہے کہ بھئی حج کر لیا، قربانی بھی ہوگی، آپ کو پتہ ہے قربانی عید والے دن ہوتی ہے یا عید کے دوسرے دن ہوتی ہے، اور اصل ترتیب جو عید والے دن کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ مزدلفہ سے آتے ہیں، سفر ہے، اور پھر آ کے سب سے پہلا کام منی میں قربان گاہ میں قربانی کرتے ہیں۔ جب قربانی ہو گئی تو پھر آپ اپنا سر صاف کرواتے ہیں۔ یہ سر صاف کروانا جو ہے اس میں 2 چیزیں، ایک تو وہ جو گرد و غبار جو کافی دنوں کی مسافت اور احرام کی پابندیاں کہ ایک بار بھی نہیں اکھیڑنا، اور پھر پسینہ آ رہا ہے اور اس کے اوپر اور گردہ جم رہا ہے، تو اس سب کو صاف کرنا ہے۔ جب آپ نے سر کو بھی صاف کر دیا پھر غسل کرنا ہے، احرام اتارنا ہے، دوسرے کپڑے پہننے جو مہیا ہو، وہ خوشبو لگانی ہے، وَلْيَطُوفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور پھر اس طواف کے لیے جانا ہے۔ یعنی قرآن حکیم میں جس طواف کا حکم ہوا وہ فرض ہو گیا، اب جو حج کا وہ فرض رکن ہو گیا، اس کو ہم طواف افاضہ کہتے ہیں۔ درمیان میں ایک چیز آئی وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، کہ جب آپ چلے تھے تو ہو سکتا ہے آپ نے کوئی نظر مانی ہو کہ میں 1 نہیں 2 قربانیاں کروں گا، میں 1 نہیں 4 قربانیاں کروں گا، تو یہ آپ نے نظر مانی، اللہ نے حکم دیا کہ اپنی نظر کو پورا کرو، یعنی وہ نظر ہے، نظر کو پورا کرو۔ پھر اس کے تفصیلی احکامات جو ہیں وہ فقہ کی کتابوں میں ملتے ہیں کہ اس کا کیا کرنا ہے۔ وَلْيَطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، بیت العتیق بیت اللہ کو کہا گیا، عتیق کے معنی اصل میں پرانے کے ہوتے ہیں، اصلی اور پرانا، تو وہ ویسے بھی بیت اللہ کے بارے میں یہ بات آئی سورہ آل عمران میں، ان اول بیت وضع للناس، کہ پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ بیت اللہ ہے، اس لیے اس کو بیت عتیق یہاں پہ کہا گیا کہ پھر اس پرانے گھر کا جا کے طواف کریں۔ اور بیت عتیق سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ یہود نے یہ جو پروپیگنڈا کیا ہوا ہے کہ اس سے پرانا تو یہ، تو قرآن میں یہ جو بات آئی بیت العتیق یہ غلط ہے، وہ کہتے ہیں بیت المقدس حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا ہے، وہ ہیکل انہوں نے تعمیر کیا، پہلے نہیں تھا، وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 12ویں پشت پہ ہیں، یعنی درمیان میں 10 سلسلے ہیں، ان کا 12ویں پشت بنتی ہے، یا 11 سلسلے ہیں درمیان میں، تو وہ تو کافی بعد میں آئے۔ یہ گھر تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، جس کی تعمیر کی پوری واقعات جو ہیں وہ سورہ بقرہ میں پہلے پارے میں موجود ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک ونبیک محمد صاحب المقام المحمود والحوض المورود